کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حضرت جب تک ایک گزارش کیا کہ جب تک میرا بچہ اللہ کا ولی نہ بن جائے آپ اسے چھٹی مت دیجیے گا۔ جب اماں نے یہ خواہش ظاہر کی تو بایزید جو تھے انہوں نے سنا نہیں، استاد جی کو رشک آیا۔ ہاں اب ٹھیک، ماشاءاللہ۔ استاد جی کہنے لگے حضرت جی، استاد جی کہنے لگے اماں آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی، آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ مجھ کو بھی آپ پر رشک آ رہا ہے، آپ دعا کرنا کہ میں آپ کی اس خواہش کے مطابق عمل کر سکوں۔ جب وہ اماں چلنے لگی تو چلتے چلتے کہا حضرت جی ایک دعا بھی میرے لیے کر دیجئے۔ کہا وہ دعا کیا ہے؟ کہا وہ دعا یہ ہے کہ پتہ نہیں میں بوڑھی ہوں، بیمار بھی رہتی ہوں، شوہر کے انتقال کے بعد عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، حضرت ایک دعا یہ کر دیجئے کہ جب تک میرا بچہ اللہ کا ولی نہ بن جائے اس وقت تک اللہ مجھے اپنے پاس نہ بلائے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو اللہ کا ولی بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت نے دعا فرمائی، خوب روئے، ماں چلی آئی۔ اب یہ بچہ کتنے سال کا ہے؟ کتنے سال کا ہے بھائی؟ 5 سال کا ہے۔ کتنے سال کا ہے؟ 5 سال کا ہے۔ حضرت کی تربیت میں رہنے لگا۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، جب 3 سال ہو گئے تو 3 سال کے بعد یہ بچہ آیا، کہنے لگا حضرت جی 3 سال ہو گئے، میں نے آپ سے کبھی چھٹی نہیں مانگی، کبھی ضد نہیں کی، ان 3 سال میں مجھے ماں کی بہت یاد آئی ہے لیکن کبھی میں نے ضد نہیں کی۔ حضرت جی بوڑھی ماں کا چہرہ دیکھے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، حضرت جی 1 دن کی چھٹی دے دیجئے، اماں کا چہرہ دیکھ کر واپس چلاؤں گا۔ اب حضرت بھی پریشان، اگر چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر چھٹی نہیں دیتا ہوں تو معصوم سے بچے کا دل ٹوٹتا ہے۔ ایک طرف دل ہے، دوسری طرف وعدہ ہے، بچایا جائے تو کسے بچایا جائے، توڑا جائے تو کسے توڑا جائے۔ حضرت جی پریشان۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے دل میں ایک بات آئی، انہوں نے کہا بیٹے تمہیں چھٹی تو مل جائے گی لیکن ایک شرط ہے۔ حضرت جی وہ شرط کیا ہے؟ کہا وہ شرط یہ ہے کہ پہلے تم مغرب کی نماز سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے مجھے اتنا سبق حفظ یاد کر کے سنا دو۔ اگر سبق یاد کر کے سنا دیا تو چھٹی، اور اگر طلوع غروب آفتاب ہو گیا، سورج چھپ گیا تو اگلے 3 سال تک تمہاری ساری چھٹیاں کینسل۔ کتنے صفحے تھے؟ 16 یا 17، مجھے تو اتنے یاد نہیں، میں نے کتاب میں پڑھ رکھا ہے لیکن تھے اتنے بہرحال۔ اب جب وہ بچہ گیا، 5 سال کا بچہ، حفظ یاد کرنا وہ بھی 15-16 صفحے، کوئی آسان معمولی بات ہے؟ ایک آیت تو یاد نہیں ہوتی جلدی، ایک لفظ تو جلدی یاد نہیں ہوتا قرآن کریم کا، اور وہ 16-17 صفحے۔ وہ بچہ آیا، وضو کیا، قرآن کھول کے دیکھا، رونے لگ گیا۔ دل میں آیا شاید استاد جی نہیں چاہتے کہ میں اپنی اماں سے ملاقات کروں، دل میں آیا جاؤں اماں کے پاس جاؤں، استاد کے پاس جاؤں، کچھ سبق کم کراؤں، لیکن دل میں آیا نہیں استاد کی بے ادبی ہو جائے گی، استاد جی پورے طور پر ناراض ہو جائیں گے۔ کچھ نہیں کہا، واپس چلایا مسجد میں، 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے ننھے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو بھر کے لائے، کہا اے اللہ تو مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے، رب السماوات والارض ہے۔ اے اللہ رب العالمین، میری ماں کہا کرتی تھی تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر تو قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ بوڑھی ماں کا چہرہ دیکھے ہوئے 3 سال ہو گئے، اماں کا دیدار کرنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ استاد جی نے اتنا سبق دے دیا ہے، مجھ ننھے سے جان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ میں تو یاد نہیں کر سکتا لیکن میری اماں کہا کرتی تھی کہ تو اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ میں تو یاد نہیں کر سکتا لیکن تو چاہے تو مجھے یاد ہو سکتا ہے۔ اے اللہ میری بوڑھی ماں کی بات کی لاز رکھ لیجئے اور مجھے سبق یاد کرا دیجئے۔ ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، اور بچہ مغرب سے پہلے آ گیا استاد کے پاس۔ حضرت جی سبق یاد ہو گیا ہے، سبق سن لیجئے۔ حضرت جی پریشان، سوچا 1 صفحہ یاد ہوا ہوگا، 2 صفحے یاد ہوئے ہوں گے۔ اب جب سننا شروع کیا سارے کے سارے سنا دیے، اور بغیر زبر زیر پیش کی غلطی کے سب سنا دیے۔ استاد جی بڑا پریشان، اب کیا کریں، اب تو چھٹی دے نہیں تھی، اب چھٹی دے دی۔ یہ بچہ 3 سال کے بعد شام رات کا
کا وقت ہو چکا ہے، اپنی ماں کے پاس دوڑا دوڑا آیا ہوا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابا اماں میں آپ کا بایزید ہوں۔ اماں نے دروازہ نہیں کھولا، دوبارہ پھر کھٹکھٹایا، اماں کھولو دروازہ، آپ کا بایزید ہوں۔ اماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ ہاں ہماری مائیں ہوتی 3 سال کے بعد لال آیا ہے، 3 سال کے بعد بیٹا آیا ہے، 3 سال کے بعد میرے چاند کا ٹکڑا آیا ہے، اماں آتی، دروازہ کھولتی، سینے سے لگاتی، چومتی چاٹتی، پیار کرتی، لیکن بایزید کی ماں نے دروازہ نہیں کھولا، بلکہ اندر سے رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے بایزید کے استاد نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جب تک میرا بایزید اللہ کا ولی نہیں بن جائے گا اس وقت میرے بایزید کے استاد اسے چھٹی نہیں دیں گے۔ اور ہمارے بایزید کے استاد میں نے سنا ہے جھوٹ نہیں بولا کرتے، وعدہ نہیں توڑا کرتے۔ جب بچے نے یہ بات سنی کھڑا روتا رہا، آنکھیں پوچھی، دل میں آیا اماں ملاقات کرنا نہیں چاہتی، واپس ہو لیا۔ آدھی رات کا وقت ہوا، استاد جی کے کمرے میں واپس مدرسے میں تشریف لایا، استاد جی نے دیکھا ارے بایزید واپس آ گیا۔ فرمایا ہاں حضرت جی کیا بات ہے، ایک رات ماں کے پاس رک لیتا، بڑی محبت سے تو گیا ہوا تھا، بڑی منتیں کر کے خوشامدیں کرتے، بڑی محنتیں کر کے تو نے چھٹی حاصل کی تھی، ایک رات رک لیتا اپنی ماں کے پاس۔ بایزید کہنے لگا حضرت جی اماں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے، اماں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ استاد جی نے کہا بیٹا کہیں تم اپنی ماں سے ناراض تو نہیں ہو؟ بایزید یوں سر جھکائے ہوا تھا، یوں سر اٹھایا تو کیا دیکھا استاد جی نے، آنکھیں بہ رہی ہیں، سارے رخسار گال لال ہیں، آنسوں کی لڑی بہ رہی ہے، خوب رویا ہے بایزید۔ ہاں فرمایا حضرت جی آنکھیں بہی بہت ہیں، دل رویا بہت ہے، تڑپا بہت ہے، لیکن میں اپنی اماں سے ناراض نہیں ہوں، اللہ کے فیصلے پر بھی راضی ہوں اور ابا کے فیصلے پر بھی اور اللہ کے اماں کے فیصلے پر بھی راضی ہوں، میں اپنی ماں سے ناراض نہیں ہوں۔ پھر استاد جی کے قریب آیا، کہا حضرت جی ایک وعدہ آپ نے میری ماں سے کیا تھا، ایک وعدہ آپ مجھ سے بھی کریں۔ ہاں کہ میں چھوٹا سا بچہ ہوں، معصوم سا بچہ ہوں، کبھی رونے بھی لگوں گا، ضد بھی کرنے لگوں گا، لیکن حضرت جی جب تک میں اللہ کا ولی نہ بن جاؤں آپ مجھے چھٹی مت دیجیے گا۔ ہائے ہائے ہائے، جب مائیں ایسی قربانیاں دیتی ہیں تو بچے بھی یوں ہی ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا میں اس وقت تک آپ مجھے چھٹی مت دیجیے گا، چاہے جتنا میں روؤں، جب تک میں اللہ کا ولی نہ بن جاؤں۔ حضرت جی رونے لگ گئے، سر پر ہاتھ رکھا، بیٹے کو تربیت میں لے لیا۔ 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، 10 سال ہوا، 15 سال ہوا، 17 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ ارے بولو کتنے سال گزر گئے؟ 17 سال گزر گئے۔ 17 سال جب ہو گئے، استاد جی سوئے ہوئے ہیں، خواب میں آقا مدنی امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے بایزید کے استاد اٹھو، بایزید کو خوشخبری سناؤ، اس کی تربیت پوری ہو چکی، اللہ نے اس کی ماؤں کے صدقے طفیل میں اس کو ولی کامل بنا دیا ہے اور اس کی گودی میں واپس کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب استاد جی اٹھیں، بایزید کے کمرے میں گئے تو کیا دیکھا؟ وہ 22 سالہ نوجوان تہجد کے وقت رو رہا ہے، آنکھیں بھگو رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے میرے کریم اللہ، اے غفور الرحیم اللہ۔ ہاں 17 سال ہو گئے، بوڑھی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، اللہ بہت یاد آتی ہے امی جان کی، پتہ نہیں بڑھاپے میں اس کا کیا حالات ہو، اللہ جو دل کرتا ہے بوڑھی ماں کا چہرہ دیکھ لوں، اللہ کبھی تجھ سے گلہ نہیں کیا لیکن آج تجھ سے دعا کرتا ہوں کوئی ایسا اسباب پیدا فرما دے کہ بوڑھی ماں کے چہرے کا دیدار ہو جائے۔ پیچھے سے بایزید کے استاد آئے، کندھوں کو پکڑ کر اٹھایا اور کہا بایزید اٹھو، تمہیں مبارک ہو، تمہاری تربیت پوری ہو چکی، اب جاؤ تم اپنی اماں کے پاس جا سکتے ہو۔ اور بایزید بھاگا گیا، اس دن بھی گیا تھا، رات کا اندھیرا تھا، آج بھی گیا ہے، رات کا اندھیرا ہے، اس دن گیا تھا دروازے بند تھے، آج دروازے بند نہیں ہیں بلکہ آج دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اب بوڑھی ماں باہیں پھیلائے ہوئے استقبال میں کھڑی ہوئی ہے۔ بایزید کو جیسے بوڑھی ماں نے دیکھا اپنے سر سے یوں پورے طور پر
سے اپنی بوڑھی آنکھوں سے دیکھا, کہا میرا لال آ گیا, میرا چاند آ گیا, میرا بایزید آ گیا. ارے 17 سال کے بعد میرا لال آیا ہے. اے میرے بیٹے, ابھی میں سوئی ہوئی تھی, اللہ کے رسول خواب میں آ گئے, دیدار کرا گئے, خوشخبری سنا گئے کہ میں تیرے بیٹے کو میں ولی کامل بنا کر تیری جھولی میں واپس کر رہا ہوں. اے میرے بیٹے, اے میرے لال, تو 17 سال تک اپنی بوڑھی ماں کے چہرے کو دیکھ نہیں پایا, تو 17 سال تک اپنی ماں کے ممتا سے محروم رہا ہے. اے میرے بیٹے, تو 17 سال تک مجھ سے دور رہا ہے. اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, آج میں تجھے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں کھلاؤں گی, اپنے ہاتھوں سے چائے بناؤں گی, آج اپنے ہاتھوں سے اپنے لال کو کھلاؤں گی. بیٹا بازار چلا جا, گھر میں سامان نہیں ہے. مورخین نے لکھا سبان حیات میں ہے, صبح کا وقت تھا, تاخیر آنے میں ہو گئی. بایزید جب سامان لے کے لوٹا ہے, دیکھا اس کے دروازے پر لوگوں کا مجمع ہے. کسی پوچھنے والے سے پوچھا مجمع کیسا ہے, بتانے والے نے بتایا بایزید 17 سال سے تیرا انتظار کرنے والی تیری بوڑھی ماں تجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اللہ کے پاس جا چکی ہے. اللہ اکبر. سوچو مسلمانوں, اس بایزید پر کیا گزری ہوگی, اس بایزید پر کیا گزری ہوگی جس نے 17 سال کے بعد چند لمحوں کے لیے اپنی ماں کا دیدار کیا ہو. ہاں, یہ مائیں بڑی قیمتی سرمایہ ہوا کرتی ہیں. نوجوانوں, ان ماؤں کی قدر کرو. میری ماں ابھی تقریباً 1 ماہ قبل سخت بیمار ہو گئی, بستر علالت پر پڑی ہوئی. میری طبیعت خراب ہوئی, پھر میری والدہ کی طبیعت خراب ہوئی. اب اللہ کا فضل ہے, بے انتہا احسان ہے, شکر ہے کہ میری ماں پیروں پر کھڑی ہو گئی ہے, نماز بھی پڑھ رہی ہے پورے طور پر کھڑی ہو کر کے. اللہ نے میری والدہ کو صحت عطا فرما دی. 80 سال کی عمر ہو گئی, لیکن میری والدہ کی تہجد نہیں چھوٹا کرتی. ابھی جب میں آ رہا تھا, صبح کا وقت, تہجد کا وقت تھا, میری امی نے سر پر ہاتھ رکھا, ایسا لگتا تھا ساری کائنات کی خوشیاں میری ماں نے میری جھولی میں ڈال دی ہوں. اور شاید مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ بنگال والوں کی محبتیں میرے حصے میں آ جائیں گی, کہ ماں کی دعائیں مجھے مل گئی ہیں. نوجوانوں, گھروں سے اپنے کام پہ نکلا کرو, بزنس پہ نکلا کرو, دکان پہ نکلا کرو, سفر کو نکلا کرو, اپنی ماں کی دعائیں لے کر کے نکلا کرو. اگر تمہاری ماں نے تمہیں دعائیں دے دی, دنیا کے تمام حادثات سے تم محفوظ ہو جاؤ گے. ہاں, اللہ ماں باپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا, ماں باپ کی بد دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا. نوجوانوں, ماں کی قدر کرو, ماں کی خبرگیری کرو. ماں کے ساتھ بڑا ذلیلانہ پر طرز اختیار کیا جاتا ہے. ہمارے نوجوانوں کو ماں کی عزت نہیں ہے, ان کا احترام نہیں ہے. بوڑھی ماں سسکتی پڑی رہتی ہے, ہمیں اس کی فکر نہیں رہتی. دنیا میں بہت سی نعمتیں اللہ نے اتاری ہیں. زمین اللہ کی نعمت ہے, آسمان اللہ کی نعمت ہے, ستارے اللہ کی نعمت ہے, سیارے اللہ کی نعمت ہے, درخت اللہ کی نعمت ہے, جمادات اللہ کی نعمت ہے, نباتات اللہ کی نعمت ہے, ساری کائنات اللہ کی نعمت ہے. یہ زبان اللہ کی نعمت ہے, دل اور دماغ اللہ کی نعمت ہے, یہ بال اور کھال اللہ کی نعمت ہے, ہاتھ اور پیر اللہ کی نعمت ہے, یہ آنکھ اور کان اللہ کی نعمت ہے. لیکن میں سلمان کا ایمان یہ ہے, ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ماں باپ کی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت ماں باپ کی نعمت ہے. ہاں نوجوانوں, ان ماؤں کی اگر تم نے قدر نہیں کی, ان ماؤں کی قدر نہیں کی, خوب یاد رکھو, اگر یہ مائیں تمہارے ہاتھ سے نکل گئی, جس دن اماں کا جنازہ اٹھ گیا, تم روتے پھرو گے. ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی تم اپنی ماں کا پیار نہیں پا پاؤ گے. گھر میں آؤ گے, تمہیں ابو کہنے والے بیٹے تو مل جائیں گے, چاچا کہنے والے بھتیجے تو مل جائیں گے, ماما کہنے والے بھانجے تو مل جائیں گے, تم کو دوست تو مل جائیں گے, بیٹیاں تو مل جائیں گی. لیکن ماں اگر چلی گئی تو ماں زندگی میں کبھی واپس نہیں ملا کرتی. باپ چلا گیا تو زندگی میں کبھی واپس نہیں ملا کرتا. ہاں, اپنی ماں کی قدر کرو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے, فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا, ماں کے قدموں تلے جنت ہے, ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ماں کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے. ماں کو راضی کرنا. نوجوانوں, یہی ماں ہے جس نے ہماری نوکرانی بن کر خدمت کی ہے. پتہ دیکھو تو
तो सही, यही माँ है जिसने बचपन में हमें 9 महीने पेट में पाला। बच्चा माँ के पेट में होता है, अब माँ पर डॉक्टर ने मना कर दिया तुझे ये चीज पसंद है लेकिन नहीं खा सकती, बच्चे पर असर पड़ेगा। हमारी माँ ने वो चीज खाना बंद कर दी, बच्चे डॉक्टर ने मना किया ये चीज तुम इस्तेमाल नहीं कर सकती, हमारी माँ ने अय्याम हमल में वो चीजें नहीं खाई। हाँ हाँ, सारी सारी रात बेचैनी में गुजार दिया करती है। दर्द इतनी शदीद माँ को होती है जब पेट के अंदर बच्चा होता है। कुरान कहता है वहनन अला वहन्यू, वहनन अला वहन्यू, बोझ पर बोझ उठाती है तेरी माँ। कोई माई का लाल मर्द है ऐसा जो 2-4 किलो का पत्थर बांध कर 9 महीने घूम करके दिखाए? ये हमारी माँ है जो 2-2.5 किलो का बच्चा लिए महीनों फिरा करती है, शादियों में भी जा रही है, करवटें बदल कर सारी रात गुजार रही है। तुम तो पड़े सो जाते हो, माएँ बेचारी बेचैन पड़ी रहती है, उनके दर्द होती है, मेडिसिन नहीं लेती कहीं मेरे बच्चे पर असर ना हो जाए। इस करवट लेटती हैं, कभी इस करवट लेटती हैं, कभी आंगन में टहलती हैं। तुम तो आधी रात को पड़े सोए रहते हो, तुम्हारी माएँ बेचैनी की हालत में गुजार दिया करती है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, रब ने फरमाया इबादत मेरी करनी है, इताअत वालिदैन की करनी है। उफ़ वला तनहरहुमा, इनके सामने उफ ना करो। फिर देखो 9 महीने पेट में रखा, फिर जब पैदाइश का वक्त आया, ये तो जिंदगी और मौत की बारी होती है। कितनी शदीद सदमा अजीम बर्दाश्त करके मेरी माँ हमें जनती है। फिर जब बच्चा पैदा हो गया, सारा जिस्म का खून निकल गया, सारा जिस्म का पूरे तौर पर ताकत निकल गई, सारा जिस्म सूज गया, बदन टूट गया, नस नस फट गई। लेकिन अम्मा ने जैसे बच्चे का चेहरा देखा, जैसे ही अम्मा को होश आया, सबसे पहले माँ ने यही लफ्ज पूछा है, बताओ मेरा बेटा कैसा है, बताओ मेरी बेटी कैसी है। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसने अपने आप की परवाह नहीं की, बल्कि अपने बच्चे की फिक्र की है, हमारी फिक्र की है, अपने आप की फिक्र की है। जैसे अपने बच्चे को चेहरे को देखा है, बच्चा गंदगी में लथपथ है, लेकिन वो पैदा करने वाली माँ के दिल में रब ने करोड़ों दर्जे क्या मोहब्बत डाल दी। उसने यूं गंदगी समेत अपने बच्चे को छातियों से लगा लिया। हाय हाय हाय, हम अपनी माँ की हक को कैसे अदा कर सकते हैं? वो हमारे चेहरे को देखती है, अपने दुख भूल रही है, हमारी मुस्कुराहट देखती है, अपने दर्द भूल रही है। अब वो अपना दर्द जिदा भूल चुकी है, अब वो अपनी दर्द भूल चुकी है, सारी तकलीफें भूल चुकी है। अब बच्चे की फिक्र में लग गई, हाँ हाँ, अब बच्चे की उंगली पकड़ने लग गई, छातियों से लगाए फिरती है अपनी। अब जब तक बच्चा माँ के पेट में रहा, उस वक्त तक भी वो बेचैन रही। इधर बार बार रात होती है, मासूम सा 2 दिन का बच्चा है, रात में उठ करके माँ बार बार अपने बच्चे को निहारती है, कहीं मेरा बच्चा जाग तो नहीं रहा है, कहीं मेरा बच्चा रो तो नहीं रहा है, कहीं मेरा बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं है। जरा सा बच्चा रोता है, माँ की नींदें हराम हो जाया करती है, जरा सा बच्चे को बुखार आता है, बाप की नींदें हराम हो जाया करती है, बीमार ये होता है, नींदें उनकी खराब हो जाया करती है। सर्दी का मौसम है, बच्चे ने पेशाब कर दिया, अम्मा गीले में आकर के लेट गई, अपने लाल को उठाकर सीने से लगा लिया ताकि मेरे बच्चे को सर्दी न लगे। ये है तुम्हारी माँ, ये है तुम्हारी माँ। फिर इसी माँ ने बचपन में हमें चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, हमें दौड़ना सिखाया, हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, हमें दुनिया की तमाम हादसात से वाकिफ कराया, दुनिया की तमीज़ें सिखाई। हाँ हाँ, जिस दिन से घर में बच्चा पैदा होता है, माँ बाप अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, अपनी औलाद के लिए जीना शुरू कर देते हैं। ईद का मौका आता है, हमारे घरों में गरीब लोग होते थे, हमारी अम्मा कहती थी हमारे कपड़े मत बनवाना, हमारे बेटे के कपड़े ला देना ताकि हमारे बेटे की ईद हो जाए। हमारे अब्बा कहते थे हम अपने लिए जूते नहीं लाएंगे, अपने भैया के जूते ले आएंगे ताकि हमारे भैया की ईद हो जाए। हाय हाय, आज वही माँ वही बाप जब बूढ़े हो गए, बेटा वही जवान हो गया,
گیا تو وہی ماں باپ کی باتیں اسے اچھی نہیں لگتی. شرم نہیں آتی اس نوجوان نافرمان بیٹے کو جو اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے, اپنی ماں کو دھکے دیتا ہے. نہیں بخشوا پائیں گی عبادتیں, نہیں بخشوا پائیں گی تمہیں تمہاری نمازیں, نہیں بخشوا پائیں گی تمہیں تمہاری تمام کے تمام عبادتیں. اگر شریعت نے اگر لگائی ہے, اگر ماں باپ ناراض ہے, سرو تیرتھ وہی واتا سرو دیو میا پتا ماترم پترم تسمات سروتنین پوجیت. تمام تیرتھوں سے بڑھ کر تیرے پوتر استھان تیرے ماتا جی کے چرن ہیں. ہاں ہاں, ماں پڑی سسک رہی ہے گھر میں, دوائی کے پیسے بیٹے کے پاس کم وقت کے پاس نہیں ہے. بیٹا ورنداون جا رہا ہے, متھرا جا رہا ہے, کاشی جا رہا ہے, حج بیت اللہ جا رہا ہے, مکہ مدینہ میں جا رہا ہے. سوچ رہا ہے ایشور خوش ہو جائے گا, بھگوان راضی ہو جائے گا, اللہ مان جائے گا. فرما نہیں, سرو تیرتھ مئی باتا سرو دیو میا پتا, تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے. ماترم پترم تسمات سروتنین پوجیت. تو اپنے ماتا پتا کی سیوا کر لے, گویا تو نے تمام کے تمام دیوتاؤں کو پرسن کر لیا. ہاں ہاں, اپنے ماں باپ کو خوش کر لو, اپنے ماں باپ کی سیوا کرو. جس دن یہ ماں باپ چلے گئے روتے پھرو گے. اور ایک میری بات نوٹ کر کے لے کے جانا, اگر آج تم نے آج اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی تو خوب یاد رکھنا, کل تم بھی باپ بننے والے ہو, تمہاری اولاد بھی جوان ہونے والی ہے, پھر تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہو. کرو گے انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت. اب ایک نعرہ تو بنتا ہی تھا زبردست, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. مفتی سلمان صاحب زندہ آباد. تھوڑا سا میرے پھیپھڑوں پر رحم کر دیا نعرے لگا کر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رکھے. ماں باپ کی خدمت ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ نام جانتے ہیں آپ؟ کتنے لوگ نام جانتے ہیں؟ کتنے لوگ نام جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ سارے جانتے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ, کلیم کہتے ہیں باتیں کرنے والوں کے. کوہ طور پر جاتے تھے, اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ رب ذوالجلال سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا, اللہ تو جنت میں میرا ساتھی کسے بنائے گا؟ جنت میں میرا ساتھی کسے بنائے گا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا تیرا ساتھی ایک گوشت بیچنے والے کو بناؤں گا. اللہ, کسے بناؤں گا؟ گوشت بیچنے والے کو, کسائی کو. ہمارے یہاں یو پی میں کسائی بولتے ہیں, گوشت کاٹنے والے کو جو گوشت کاٹ کے بیچتے ہیں, یا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. اچھا یہاں بھی اچھا ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے, آگاہ فرما دیا. ایک کسائی تیرا ساتھی ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ میاں ہمارا ساتھی اور کسائی کوئی اور آپ کو ملا ہی نہیں. تو فرمایا میری مرضی, جس کو چاہوں تیرا ساتھی بنا دوں. کہا اچھا اس کا نام کیا ہے, رہتا کہاں ہے, دکان کہاں ہے, کرتا کیا ہے, اللہ اس کا گھر کہاں ہے, مجھے بتا دیجئے. میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ایسے اعمال دیکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں میرا ساتھی بنائے گا. اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتا دیا اس کا نام یہ ہے, فلاں جگہ اس کی دکان ہے, اس کا رنگ ایسا ہے, قد کاٹھی ایسی ہے. موسیٰ کلیم اللہ گئے تو جا کر کے دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ رہا ہے, کاٹ کر کے پولیتھین میں پیک کر رہا ہے, پیک کر کے بیچ رہا ہے. کوئی ورد نہیں کر رہا, کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا, کچھ نہیں کر رہا, بلکہ وہ شام تک وہ گوشت بیچتا رہا. جب شام کو چلنے لگ گیا, بہت غور سے سننا نوجوانوں, جب شام کو چلنے لگ گیا تو ایک گوشت کی تھیلی اپنی تھیلے میں ڈال لی اور گھر کی طرف چلا. پیچھے موسیٰ علیہ السلام بھی چلنے لگ گئے, پیچھے موسیٰ علیہ السلام بھی چلنے لگے. کہا بھائی میں مسافر آدمی ہوں, یہ تھوڑا ہی بتائے کہ میں وقت کا نبی موسیٰ ہوں. وہ تو مسافر ہی سمجھ رہا تھا نوجوان نا کہ یہ مسافر ہے. کہنے لگے بھائی میں مسافر ہوں, اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک رات میں آپ کے ساتھ گھر میں رکنا چاہتا ہوں, اجازت دے دیجئے. موسیٰ کلیم اللہ سوچتے تھے جا کر کے اس کے عمل دیکھوں, کون سا یہ عمل کرتا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں میرا ساتھی بنائے گا. جو دکان پر تو کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا, گھر میں جانے کا یہ بہانہ بنایا. اس بھائی نے اجازت دے دی. موسیٰ کلیم اللہ اس نوجوان کے ساتھ گھر تشریف لائے. دیکھا اس کے گھر میں اجازت لے کر گھر میں داخل ہوئے. اندر بیوی بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بچے بھی ہیں, سارے موجود ہیں. گیا گھر والوں کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد سیدھا ایک کوٹری میں, ایک دوسرے روم میں, کمرے میں چلایا. دیکھا وہاں ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی لیٹی ہوئی تھی. گیا امی جان کو سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ
रहमतुल्लाह। अम्मी जान को सलाम किया, अम्मी को सलाम किया, उसकी पेशानी को, माथे को चूमा, चूम करके पूरे तौर पर खैरियत मालूम की। फिर सीधा किचन में आ गया, रसोई घर में आ गया, बावर्ची खाने में आ गया, खाना पकाने के लिए आ गया। जो गोश्त लाया था अपने हाथों से उसको धुलने लग गया। बीवी आई और आकर के कहने लगी, लाओ मैं अपने आप से धुलती हूँ ना, मैं अपने आप से पकाती हूँ ना। फरमाया नहीं नहीं नहीं, ये जो मेरी माँ लेटी हुई है, बूढ़ी माँ, इसने बचपन में मेरी बड़ी खिदमत की है, इसने मुझे बहुत दिनों तक खिलाया है। क्या एक दिन मैं इसे सालन बनाकर नहीं खिला सकता? क्या एक दिन मैं इसे रोटी बनाकर नहीं खिला सकता? नहीं, आज मेरा दिल करता है मैं अपनी अम्मा को अपने हाथों से बना हुआ सालन खिलाऊं। बीवी की मदद नहीं ली, बेटे की मदद नहीं ली, बेटी की मदद नहीं ली, खुद अपने हाथों से सालन पकाया, उसके बाद रोटी बनाई, उसके बाद चावल बनाए, फिर उसको एक थाल में सजाया। सजाने के बाद उसको लेकर के अम्मा के कमरे में आया, हाँ, और अपनी गोद को, अपनी सीने को अब कुर्सी बना लिया, टेक लगा करके अपनी माँ को बिठाया और बारीक बारीक टुकड़े तोड़ तोड़ के अपनी माँ के मुंह में यूं आगे से डालता रहा। अम्मा बेचारी बूढ़ी थी, चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी। बेटा खिला रहा है, माँ खा रही है, बेटा खिला रहा है, माँ खा रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मंजर देख रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। थोड़ी देर के बाद अम्मा कहने लगी, बेटा अब बस कर, बेटा अब बस कर। ये कहने लगा नहीं अम्मा, थोड़ा और खा लीजिए, थोड़ा और खा लीजिए। बचपन में जब मैं छोटा था आप मुझे लुकमे खिलाया करती थी, मैं मना करता था, आप जबरदस्ती कहती थी बेटा थोड़ा और खा लीजिए, बेटा थोड़ा और खा लीजिए। अम्मा जान, आज मैं आपका बेटा हूँ, आपसे कह रहा हूँ अम्मा थोड़ा और खा लीजिए, थोड़ा और खा लीजिए। इतनी मोहब्बत से जब बेटा खिला रहा है, माँ खा रही है। खाने के बाद जब उसको अम्मा ने कहा बेटा अब बस कर, अम्मा को लिटा दिया, उसके पैर दबाने लग गया, उसके पैर दबाने लग गया, उसकी सेवा करने लग गया, उसके मुंह को साफ किया, सर दबाया, पैर दबाया। अम्मा कहने लगी बेटा सारा दिन तो दुकान पर काम करता रहा है, सारा दिन तो अपनी तिजारत करता रहा है, सारा दिन गोश्त बेचता रहा है, बेटा थक गया होगा। जा तेरी बीवी इंतजार कर रही है, जा तेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जा तेरे बेटे इंतजार कर रहे हैं, जा बीवी के पास चला जा, जा बेटे के पास चला जा, जा बेटी के पास चला जा, जा बेटे आराम कर ले, बूढ़ी माँ को यूं ही पड़ी रहने दे। वो नौजवान कहने लगा अम्मा जान मुझे अपनी खिदमत से पूरे तौर पर आप अलग मत कीजिए। अम्मा जान, बचपन में आपने मेरी कितनी खिदमत की है, पता नहीं कितनी रातों को मेरे सरों में तेल की मालिश की है, पता नहीं कितनी रातों को सर में दर्द होता था तो आप मुझे पूरे तौर पर दर्द से बचाने के लिए सर में तेल की मालिश किया करती थी। अम्मा जान, मुझे अपनी खिदमत करने दीजिए। जब बेटा माँ की खिदमत कर रहा है तो उस बूढ़ी माँ के ये हाथ आसमान की तरफ अचानक उठने लग गए। लड़खड़ाते हुए बूढ़े लरसते हुए हाथ आसमान की तरफ उठे और न जाने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से पता नहीं कौन सी दुआ कर रही थी। मूसा कलीमुल्लाह कहने लगे भाई ये कौन है, ये क्या दुआ मांग रही है, ये कौन है, क्या कह रही है? नौजवान कहने लगा ये मेरी माँ है, माएँ तो माँ ही होती हैं। जब भी मैं इसकी सेवा करता हूँ, जब भी मैं इसकी खिदमत करता हूँ, जब भी मैं इसके हाथ और पैर दबाता हूँ, जब भी मैं इसकी सेवा करता हूँ, तभी आसमान की तरफ हाथ उठाती है और मेरे लिए एक अजीब दुआ मांगती है और अल्लाह से कहती है आय अल्लाह मेरे इस बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना देना, मेरे इस बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना देना। अरे कहाँ मैं, कहाँ मूसा, वो वक्त का नबी है, मैं एक मामूली सा कसाई हूँ, मैं उसका साथी कैसे बन सकता हूँ? मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल ही दिल में कहा ऐ नौजवान, तेरी माँ की दुआओं को अल्लाह ने अर्श आज़म पर कबूल फरमा लिया है और तुझे जन्नत में मूसा का साथी बना दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जनाब मुफ्ती सलमान साहब जिंदाबाद। माओ की खिदमत करोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह माओ की खिदमत। मेरे नबी ने आलम शबाब में अपनी माँ को नहीं देखा, मेरे नबी छोटे से हैं, बचपन में छोटे से हैं, मक्का 6 साल की उम्र है, अबुआ नामी बस्ती पहाड़ी आई,
मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो मेमन है, हजरत आमना खातून रदी अल्लाह तआला अन्हा, मेरे नबी की अम्मा है। अचानक दिल का दौरा पड़ा। मुझे ये तो नहीं मिला दिल का दौरा पड़ा क्या हुआ। तारीख की किताबों को बड़ा मैंने खंगाला कि अल्लाह के रसूल की अम्मा को हुआ क्या था, बीमारी कौन सी हुई थी। इब्ने असाकिर पढ़ डाली, इब्ने शाह हिशाम पढ़ डाली, इब्ने साद पढ़ डाली, अल बिदाया व निहाया पढ़ डाली, लेकिन तहकीक यही यहाँ तक अधूरी रह गई कि अल्लाह के रसूल की माँ को हुआ क्या था। बस इब्ने असाकिर ने और अल बिदाया ने इतना लिखा हुआ है कि नबी की माँ बोलना चाहती थी लेकिन बोला नहीं जाता था, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया। हकीम अली सीना ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, जब किसी बंदे को दिल का दौरा पड़ता है या अटैक पड़ता है तो बोलना चाहता है मगर उसकी ज़ुबान से आवाज़ नहीं निकलती। तब मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद मेरे नबी की माँ पर दिल का दौरा पड़ा था। वो 6 साल का मासूम सा बच्चा, अब अम्मा का इंतकाल हो रहा है, अब वह पहाड़ी के ऊपर मेरे नबी की माँ गिर गई। बहुत जल्दी अब आपसे रुखसत होना चाहता हूँ मैं, बस मोहब्बत से थोड़ी देर और सुन लीजिए। मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, अम्मा गिर गई। जब सारा का सारा दिया बुझने को हुआ, सारी ताकत इकट्ठा की और मेरे नबी जो 6 साल के हैं, अल्लाह के रसूल, माँ अपने बेटे से कहने लगी, ऐ मेरे बेटे, अब मैं दुनिया से जा रही हूँ, शायद आज के बाद तुझे मेरा चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। ऐ मेरे बेटे, हाँ घबराना मत, परेशान न होना, अन करीब मेरी नज़रें देख रही हैं कि रब्बुल जलाल तेरा नाम सारी दुनिया में रोशन करेगा। ये चंद कलिमात कह के मेरे नबी की वालदा दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती है। किसने कब्र बनाई पहाड़ी के ऊपर, किसने दफन किया पहाड़ी के ऊपर, किसने जनाजा उतारा पहाड़ी के ऊपर, मुझे कहीं किसी तारीख की किताब में नहीं मिला। पता नहीं अल्लाह ने क्या इंतज़ाम फरमाया होगा। अब वह बस्ती तो वहाँ से तकरीबन 3.5 किलोमीटर के दूरी पर है। हो सकता है कोई मुसाफिर आया हो या जिब्रील अमीन के ज़रिए से रब्बुल जलाल ने मेरे नबी की वालदा की लाश को दफन करवा दिया हो। वल्लाहु आलम, ये मेरा गुमान है, वहम है, ये मेरी पूरे तौर पर कोई तहकीक नहीं है। मैंने तारीख की किताबें बड़ी खंगाली है लेकिन इस मसले में मेरी तहकीक अधूरी रह गई। मैं अर्ज़ कर रहा, मैं आगे की सुनो। वो मेमन फरमाती मुझे क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आई। मैं दूसरी तरफ जब गई, अब वापस आई हूँ तो मुझे मेरा बेटा मोहम्मद नज़र नहीं आ रहा, मैं तलाश करते करते फिर से उसी पहाड़ी पर गई तो मैंने क्या देखा, वो 6 साल का मासूम सा मेरा बेटा मोहम्मद अपनी अम्मा की कब्र से ही छुपटे हुए है और रो रहा है और कह रहा है, ऐ अम्मी जान, तुम जानती थी। नौजवानों सुनो, माओ का मकाम मेरे नबी ने क्या बताया है। फरमाया मेरे नबी 6 साल के रो रहे हैं, कह रहे हैं, अम्मा तुम जानती थी तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, तुम ही मेरा सब कुछ है। अब्बा तो पहले ही जा चुके हैं, दादा भी कोई नहीं है, चचा भी कोई नहीं है, अम्मा तुम्हें मेरी बहन भी कोई नहीं, मेरा भाई भी कोई नहीं। अब्बा की शफकत तुम्हें से मिलती थी, बहनों का प्यार भी तुम्हें से मिलता था। अम्मा सब माँ की ममता भी तुम्हें से मिलती थी। अम्मा जान, मक्के की गलियों में जब मैं गिरता था आप मुझे मेरी चोट पर मरहम लगाया करती थी। मक्का की गलियों में जब मैं खेलता था मेरे कपड़े गंदे हो जाते थे, आप मेरे कपड़ों को साफ किया करती थी। अम्मी जान, आप मुझे नहलाया धुलाया करती थी, अब मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। और मेमन पीछे से आई हैं, कंधा पकड़ के उठा रही हैं, बड़ी मुश्किल से मेरे नबी को उठा के लाए। ये तो बचपन के हालात हैं। अब बचपन के सुनो, हज्जतुल वदा का मौका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। सन 9 हिजरी में तारीख इस्लाम में सबसे आखिर में हज फर्ज हुआ, सन 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ। अल्लाह के रसूल जब हज के लिए तशरीफ ले गए, तकरीबन 1.25 लाख सहाबा इकराम का मजमा है। सब अबवा बस्ती जब आई, सारे सहाबा को रोक दिया। तने तनहा वक्त का बूढ़ा नबी जिसकी दाढ़ी के 17 बाल सफेद हो चुके हैं, हज़रत अनस की रवायत के मुताबिक 19 बाल सफेद हो चुके हैं। ये वक्त का बूढ़ा नबी पहुंच गया है अबवा पहाड़ी पर, अपनी अम्मा की कब्र पर, और एक मासूम के बच्चे की तरीके से अपने घुटनों पर सर रखकर फफक के रोया है। पीछे से सैयदना अबू बकर सिद्दीक गए हैं, सैयदना फारूक आदम गए हैं, अली मुर्तजा गए हैं, सैयदना अबू हुरैरा गए हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, आप क्यों रो रहे हैं। मेरे नबी कहने लगे, अबू बकर, ये मेरी माँ है जो आज से 55 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई थी। हाँ, आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है। आए बंगाल के अच्छे लोगों, आए हिंदुस्तान के नौजवानों, 55 साल के बाद वक्त के एक
63 साल के बूढ़े नबी ने अपनी माँ की कब्र पर रोकर उम्मत के नौजवानों को पैगाम दिया है, माओ को कभी भुलाया नहीं जाता, वालिदों को कभी भुलाया नहीं जाता। हाँ हाँ, तुम तो यहाँ अब्बा के इंतकाल के बाद उनके कब्रों के निशान भी भूल जाया करते हो। मेरे नबी तो फरमाते हैं माओ को कभी भुलाया ना करो। हाँ हाँ, आलम शबाब में मेरे नबी ने अपनी माँ को नहीं देखा। माओ की खिदमत करो, वालिदों की खिदमत करो, उलमा की खिदमत करो। हाँ हाँ, मदारिस को मजबूत करो। अपनी अम्मा अगर रब माँ रूठी हुई है, रमजान का महीना आ रहा है, तुम लाख रोजे रखो, लाख तराबियां सुनो, लाख पूरे तौर पर कुरान करीम की तिलावत करो। उस बेटे के रोजे अल्लाह की बारगाह में मकबूल है ही नहीं जिसके वालिदैन उससे नाराज हो, जिसके माँ बाप उससे नाराज हो। अगर रमजान अच्छा बन करना चाहते हो, रमजान अच्छा करना चाहते हो तो माओ की खिदमत करो। यहाँ जलसे से उठ करके जाना, अपनी अम्मा के पैर पकड़ लेना, अम्मा जान मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ फरमा दीजिए। अगर देखिए आपने मुझे माफ ना किया, मेरी नमाजें रोक ली जाएंगी, मेरे रोजे रोक लिए जाएंगे, मेरे सदका खैरात रोक लिए जाएंगे, अच्छे मामलात अच्छे इखलाक रोक लिए जाएंगे। अपनी माओ की खुशामद करना, वालिदों की खुशामद करना, माओ को मनाओगे इंशाअल्लाह। कितने नौजवान हैं जो वादा करते हैं इंशाअल्लाह अपनी माओ को मनाएंगे, अपनी माओ को मनाएंगे इंशाअल्लाह मनाएंगे। हाँ, दूसरा अपनी बहनों की खबरगिरी करेंगे, बहनों की खबरगिरी करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बहनों की भी हम खबरगिरी नहीं करते। एक बहन का मेरे पास फोन आया, मौलाना रोने लगी, कह लगी हजरत जी मैं 4 बहनों की इकलौती बहन हूँ, जिस दिन से अब्बा का इंतकाल हो गया भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है, मैं गरीब हूँ, फोन करती हूँ भाई फोन काट देते हैं कि बहन मुझसे कुछ मांगने न लगे। हजरत जी आप मेरे भैया से कह दीजिए मुझे भाइयों की दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे तो भैया के प्यार की जरूरत है। बहना तुम्हें बहुत याद करती है। जब उस बहन ने मुझसे ये कहा, मैंने दिल में महसूस ये किया है बहनें भाइयों के फोन का इंतजार किया करती हैं। आए उम्मत के नौजवानों, बहुत कसीर तादाद में यहाँ नौजवान मौजूद हैं। मैं इन सब से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अगर तुम पूरे तौर पर हफ्ते में 10 मरतबा अपनी ससुराल को फोन करो, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा अपनी बहन को भी जरूर फोन कर लिया करो। करोगे इंशाअल्लाह? हफ्ते में 1 मरतबा फोन करके खैरियत जरूर मालूम कर लिया करो। बाजी साहिबा आप कैसी हैं? अब्बी जान आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? ईद का मौका आता है, अपनी बीवी को 10,000 का सूट दिलाओ, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। कम से कम 500 का सूट अपनी बहन को भी दिला दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलाएगा, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, लेकिन आप 500 का लेके जाएंगे, आपकी बहन महल्ले भर की औरतों को दिखाती फिरेगी, देखो ये मेरा भैया लाया है, देखो ये मेरा भाई लाया है, देखो ये मेरे मैके से आया है, मेरे अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, मेरी अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, मेरा भैया मेरा बड़ा ख्याल लगता है। हाँ हाँ, कभी कभी अपने भांजों को, नन्हे भांजों को, बहन के बेटों को 100-200 के शूज दिला दिया करो, खिलौने दिला दिया करो। अपने बच्चों को हजारों देते हो, अपने बच्चों पर हजारों खर्च करते हो, कभी कभी अपनी बहनों के बेटों को भी दे दिया करो। आपका बेटा आपके 10,000 के गिफ्ट पाने के बाद भी 1 मरतबा आपको थैंक्स नहीं कहता, लेकिन आप अपने भांजे को अगर 200 रुपए के खिलौने देंगे तो वो आपके पीछे पीछे फिरता फिरेगा। देखो ये मेरा मामा लाया है, ये मेरा मामू लाया है, ये मेरे ननिहाल से आया है, मेरा मामू मेरा बड़ा ख्याल लगता है। जिस दिन अब्बा का इंतकाल होता है उस दिन बहनें बाप की चारपाई पकड़कर बहुत रोया करती हैं। जानते हैं क्यों? कि आज अब्बा का जनाजा उठ गया, इस घर से मेरा रिश्ता टूट गया। अपनी बहनों को नाकहार कहने दिया करो, उनके मुंह पर हाथ रख दिया करो और कहा करो बहना अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, जब तक कि तेरा भाई जिंदा है इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। कभी कभी अपनी बहनों को मैके लेने पहुंच जाया करो, बहना बहुत दिन हो गए तू घर नहीं आई है। हाँ हाँ, बचपन में हम बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, बचपन में एक आंगन में पले बढ़े हैं, एक माँ का दूध पिया है। हाँ हाँ, मुझे याद है अब्बा जान हम छोटे छोटे थे, अब्बा जान बाजार से कोई खाने की चीज लाते थे, बहना मेरा हिस्सा अलग लगता था, तेरा हिस्सा अलग लगता
لیکن تو اپنے حصے سے مجھے اپنے حصے سے بھی پورے طور پر مجھے حصہ دے دیا کرتی تھی۔ اے بہنا مجھے یاد ہے ہم سب بچپن میں ایک ساتھ بیٹھ کر ایک تھالی میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی اپنی بہنوں کے پاس بیٹھ لیا کرو، کبھی کبھی اپنی بہنوں کے پاس 10 منٹ نکال لیا کرو۔ بوڑھی بہن ہو گئی تو کیا ہوا، کبھی کبھی اس کے ہاتھ پکڑ لیا کرو۔ بہنا تو میری وہی بہنا ہے نا جو ان ہاتھوں سے مجھے کھلایا کرتی تھی، جو ان ہاتھوں سے میرے سر میں تیل لگایا کرتی تھی، جو ان ہاتھوں سے پورے طور پر میرے بدن کو چھوا کرتی تھی۔ بہنا مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا، جب میرے سر میں درد ہوتا تھا تو گھنٹوں میرے سر میں مالش کیا کرتی تھی۔ بہنا مجھے یاد ہے جب میں اسکول پڑھنے جاتا تھا کوئی بچہ مجھے چھیڑ دیتا تھا تو باوجود کمزور ہونے کے بدلہ لینے کو تیار ہو جایا کرتی تھی۔ اے بہنا اب تو بوڑھی ہوئی تو کیا ہوا، تیرا بھائی ہمیشہ تیرا ساتھ دے گا، کہیں گے انشاءاللہ، بہنوں کی خبر گیری کریں گے انشاءاللہ۔ میرے نبی نے فرمایا اگر رب نے کسی کو 3 بہنیں دی ہوں، ان کی تربیت کرے، پڑھائے لکھائے، اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دے اور شادی کے بعد بھی اپنی بہنوں کی خبر گیری کرتا رہے، ان پر خرچ کرتا رہے، اللہ اس بھائی سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ بیٹیوں کی عزت کرو، بہنوں کی عزت کرو، ماؤں کی عزت کرو، یتیموں کی مدد کرو، کمزوروں کی مدد کرو، ضعیفوں کی مدد کرو۔ ان مدرسوں میں کبھی جھانک کر کے دیکھ لیا کرو، تم تو اپنے بچوں کو ہفتے میں 2 مرتبہ بکرے کا گوشت کھلاتے ہو، مٹن کھلاتے ہو، کبھی ان مدرسوں میں بھی دیکھ لیا کرو، یہاں پورے طور پر ٹھیک سے دال بھی نہیں ملتی، ٹھیک سے چاول بھی نہیں ملتی۔ ان علماء کی خبر گیری کیا کرو، ان کے کپڑوں کا انتظام کیا کرو، ان کو خوب ہدیہ دیا کرو، یہی تمہارے کام آئے گا۔ ان کی ضروریات تم پوری کرو، انشاءاللہ یہ رات کے تہجد میں اٹھ کر تمہارے لیے دعا کریں گے، اللہ تمہاری ضرورتوں کو خزانے غیب سے پورا فرما دے گا، تمہاری ضرورتوں کو خزانے غیب سے پورا فرما دے گا۔ یحییٰ برمخی ایک بادشاہ گزرا ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یا مالک بن دینار، ان دونوں میں سے ایک کا واقعہ ہے۔ ایک اللہ والے کو ہر مہینے 1000 اشرفیہ دیا کرتا تھا، ہر مہینے 1000 اشرفیہ فری میں دیا کرتا تھا کہ حضرت اس سے اپنا خرچہ چلائیں۔ جب پورے طور پر یحییٰ برمخی کا انتقال ہوا، جب تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا حال ہے، کیا گزری تم پر؟ یحییٰ کہنے لگا ساری حکومت کو آگ لگ گئی، جو میں 1000 اس اللہ والے کو دیتا تھا اور 1000 اشرفیاں پانے کے بعد جو راتوں کو اٹھ کر میرے لیے دعا کرتا تھا، اس دعا کی برکت سے اللہ نے مجھ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ ہاں ہم سب غریبوں کی مدد کریں، کمزوروں کی مدد کریں۔ میرے نبی نے فرمایا رفق بالضعیف وشفقۃ علی الوالدین واحسان الی المملوک، فرمایا ضعیفوں کی مدد کرو، کمزوروں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، پڑوس میں جھانک کر کے دیکھ لیا کرو۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، افطاری کے وقت تمہارے دسترخوان پر اگر 20 قسم کی نعمتیں ہوں، پڑوس میں جھانک کر کے دیکھ لو، کہیں کوئی یتیم بچہ لاچار تو نہیں پڑا ہوا ہے، کہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے گھر میں پورے طور پر پانی سے روزہ افطار کیا جا رہا ہو۔ ہاں تمہارے لیے وہ سحری اور افطاری حرام ہے اگر تمہارا پڑوسی پانی سے پورے طور پر روزہ افطار کر رہا ہے اور تم قورمے اور کھجور سے روزہ افطار کر رہے ہو، اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ ہے، عید کا مہینہ، اس کے بعد عید کا مہینہ آنے والا ہے۔ اب میں آپ سے اپیل کروں گا، آپ اپنے لیے 10,000 کا جوڑا بنواؤ، 20,000 کا جوڑا بنواؤ، اپنے بچے کو 10,000 کے گفٹ دلاؤ، لیکن پڑوس میں جھانک کر کے دیکھ لو، اگر کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی کمزور ہے، اس کو بھی 100-200 کے کپڑے ہدیہ کر دو، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عید کا دن ہے، میرے نبی عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں، تمام بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، آنکھوں میں کاجل نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پیروں میں چپل بھی نہیں ہے،
نہیں ہے. میرے نبی اس کے قریب گئے, بیٹا عید کا دن ہے, تو خوشی نہیں منا رہا, سارے بچے کھیل رہے ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ ان کے ابا موجود ہیں, میرے ابا تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں. ان کی اماں موجود ہیں, میری اماں تو اللہ کے پاس جا چکی ہیں. حضرت جی میں یتیم ہوں, یا رسول اللہ میں غریب ہوں, میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, چپلیں نہیں ہیں, میرے کو مجھے کوئی تیار کرنے والا نہیں ہے. میرے نبی رونے لگ گئے. کہا بیٹے رونا نہیں کرتے, تو بھی یتیم ہے, تیرا نبی بھی یتیم ہے. بیٹا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ محمد تجھے اپنا بیٹا بنا لے؟ سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ محمد تجھے اپنا بیٹا بنا لے اور محمد تیرا باپ بن جائے. فرمایا یا رسول اللہ پھر تو میں خوش ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا جا بیٹا, آج سے میں نے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. میرے نبی واپس لائے اس بچے کو اپنے گھر میں. اما عائشہ کو آواز دی, حمیرہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. فرمایا عائشہ دیکھو اس کے امی نہیں ہیں, میرے بھی امی نہیں ہیں, اس کے بھی ابو نہیں ہیں, میرے بھی ابو نہیں ہیں, یہ بھی یتیم ہے, میں بھی یتیم ہوں. عائشہ میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے, میرا دل کرتا ہے تم بھی اسے اپنا بیٹا بنا لو. سبحان اللہ. یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے. میرے نبی اما عائشہ نے فرمایا اس بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا, کہا اے بیٹے اگر محمد آج سے تیرا باپ ہو چکا ہے تو آج سے عائشہ تیری ماں بن گئی ہے. میرے نبی نے فرمایا عائشہ جاؤ اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ, آنکھوں میں کاجل لگاؤ. اما عائشہ نے اس بچے کو نہلایا دھلایا, آنکھوں میں کاجل لگایا, سر کے بالوں میں تیل ڈالا. جب بچہ تیار ہو گیا میرے نبی نے اپنی چادر کو 2 ٹکڑوں میں پھاڑا, ایک یوں تہبند کی طریقے سے لپیٹ دیا, دوسرا یوں کندھے سے نیچے ڈال دیا. وہ بچہ ساتھ ساتھ میرے نبی کے چلنے لگا. میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے آج تو پیدل نہیں چلے گا, مجھے امت کو یتیموں کا مقام بتانا ہے, مجھے امت کو ضعیفوں کا مقام بتانا ہے, کمزوروں کا مقام بتانا ہے. آج تیری سواری محمد الرسول اللہ کے مبارک کندھے بنیں گے. اللہ اکبر کہیے. آج تیری سواری مجھ محمد الرسول اللہ کے مبارک کندھے بنیں گے. اور میرے نبی نے اس یتیم بچے کو اپنے مبارک کندھوں پر سوار کیا اور اسی گلی سے نکلے ہیں جس گلی سے وہ بچے کھیل رہے تھے. ان بچوں نے دیکھا ارے جس کو ہم یتیم سمجھتے تھے, غریب سمجھتے تھے, کمزور سمجھتے تھے, میلا کچیلا سمجھتے تھے, اس کو ہم اپنے پاس کھلاتے نہیں تھے, وہ نبی کے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے. وہ بچہ کہنے لگا اے میرے بھائیوں تم مجھے یتیم سمجھتے تھے نا, غریب سمجھتے تھے نا, اب میں غریب نہیں ہوں, دیکھو اب میں یتیم نہیں ہوں, اب میں نبی کا بیٹا بن گیا ہوں. سبحان اللہ. اب نبی نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے, اب اما عائشہ نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. ہاں ہاں دیکھو مجھ کو نہلایا اما عائشہ نے ہے, آنکھوں میں کاجل لگایا اما عائشہ نے ہے, سر کے بالوں میں تیل ڈالا اما عائشہ نے ہے. دیکھو کپڑا چادر پہنی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تاریخ ابن عساکر میں ہے, البدایہ والنہایہ ہے. تاریخ ابن سعد میں امام محمد ابن سعد رحمت اللہ علیہ نے 1211 سال پہلے لکھا. مکے کے مدینے کے وہ بچے دہاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے کاش کاش ہم بھی یتیم ہوتے, کاش ہمارے بھی ابا نہ ہوتے, کاش ہمارے بھی اماں نہ ہوتی, کاش میں بھی یتیم ہوتا, ہم کو بھی نبی اپنا بیٹا بناتے, ہم کو بھی اما عائشہ اپنا بیٹا بناتی. ہائے کاش مجھ کو پورے طور پر اما عائشہ کپڑا پہناتی, آنکھوں میں کاجل اما عائشہ ڈالتی, تیل بالوں میں اما عائشہ لگاتی. کاش میں بھی یتیم ہوتا, کاش میرے بھی ابا نہ ہوتے, کاش میرے بھی اماں نہ ہوتی. ہاں ہاں جب وہ بچہ چلنے لگا میرے نبی عیدگاہ تشریف لائے. توجہ, میرے نبی عیدگاہ تشریف لائے, وہ بچہ بیٹھنے لگا. میرے نبی نے فرمایا اے میرے بیٹے آج تو زمین میں نیچے نہیں بیٹھے گا, فرش پہ نہیں بیٹھے گا, بلکہ مجھ محمد رسول اللہ کے ساتھ ممبر پر قریب میں بیٹھے گا, ممبر پر قریب میں بیٹھے گا, ممبر پر قریب میں بیٹھے گا. میرے نبی نے ممبر پر اپنے بچے کو ممبر پہ اپنے قریب میں بٹھایا اور اعلان کیا اے لوگو ولد یتیمن و مات مسکینا, اے لوگو جو اپنی خوشی میں یتیموں کو شامل کرے گا, جو اپنی خوشی میں
غریبوں کو شامل کرے گا، جو اپنی خوشی میں کمزوروں کو شامل کرے گا، جو غریبوں اور یتیموں کو عید کے موقع پر اپنی خوشی کے موقع پر شامل کرے گا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اللہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرما دے گا، اور اس شخص کا محل جنت میں میرے محل کے ساتھ بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ جناب مفتی سلمان صاحب